عثمان خیل قوم کون ہیں؟ یہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ ان کی تاریخی حیثیت اور ان کے تاریخی کردار پر کس نے لکھا ہے؟ ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی عادات اور اوصاف کیا ہے؟ ان کا کاروبار اور ذریعہ معاش کیا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ان کا کیا حصہ ہے؟ یہ سب کچھ اس لیے بتانا مشکل ہے کہ آج تک اس بہادر، جرری، غیرت مند، اسلام دوست، تقلید سے آزاد، بے باک، سرفروش اور سربکب قوم پر کسی نے قلم ہی نہیں اٹھایا۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جانثار قوم قلم سے زیادہ تلوار کی دنی ہے، حد سے زیادہ جذباتی بھی ہے، فکری آزادی کے ساتھ ساتھ بے پناہ، سادہ لوح، جلد باز اور بند آنکھوں دوست احباب پر یقین و اعتماد کرنے والی قوم ہے۔ ان کی فکری روشن خیالی اور عقل پرستی کے باوجود ان کی غیرت و حمیت اور سادگی یہ گوارا نہیں کرتی کہ لیت و لال سے کام لے اور میدان عمل میں تجزیہ و تحلیل کرتی پھرے۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح شاید مخالف ان پر بے حمیتی، بے غیرتی، دین کے کام میں سستی، قوم کے لیے قربانی سے فرار اور کمزوری دکھانے کا الزام لگائے گا۔ اس اندرونی خوف و شرافت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ یہ قوم اکثر قومی دائرے میں سب سے پیچھے رہ جاتی ہے، اور ان کے قومی کردار کو دیکھ کر مجھے اس مصنف ٹی ڈی بونرجی کی بات یاد آتی ہے جو اس نے اپنی کتاب ہندوستان کی جنگجو قومیں اے ہینڈ بک آف فائٹنگ ریسز آف انڈیا میں 1899 میں لکھی تھی کہ پٹھان اپنی جلد بازی سے جیتی ہوئی جنگ میدان میں ہار جاتے ہیں۔ پٹھانوں کو مصنف نے جنگجو قوموں کی فہرست میں اول نمبر پر رکھا ہے، اور یہ کتاب دراصل برطانوی فوجی افسران کے لیے لکھی گئی تھی جن کا اس زمانے میں ان اقوام سے نیا واسطہ پڑا تھا۔ عثمان خیل عثمان بابا کی اولاد ہیں، جو کہتے ہیں محمود غزنوی کے ہمراہ آئے تھے 997 عیسوی کے لگ بھگ۔ آج یہ قوم باجوڑ، ارنگ برنگ، خار سلارزئی، ماندل، تیمرگرہ سے لے کر درگئی، ملاکنڈ، پرانگ، غار کے اکثر علاقوں اور مردان میں کوئی برمول، شیرگڑھ میں خان سنگاہو اور تختبائی کے علاوہ کاٹلنگ میں بھی آباد ہے۔ چلتے چلتے یہ سنگلاخ پہاڑوں سے نیچے شہروں تک آ پہنچے ہیں۔ راکم کے جد امجد طور بابا رحمۃ اللہ علیہ، جو عثمان بابا کے بڑے بیٹے ماندل کی اولاد سے ہیں، کے نام میں اختلاف ہے۔ قاضی عبدالحلیم اثر افغانی کی تحقیق تھی کہ ان کا نام انور بیگ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ ایک ویب سائٹ پر ایک صاحب نے ان کا نام عبدالرحیم خان بتایا ہے۔ یہ بہادر اور محنتی قوم اکثر و بیشتر مذہب اور قومی آزادی کے نام پر خوب استعمال ہوئی ہے۔ مولانا حبیب اللہ خان صاحب، جن کی عمر 85 سال سے زائد ہوگی، بتاتے ہیں کہ طور بابا رحمۃ اللہ علیہ دراصل حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت گزار تھے، جو حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز خلیفہ تھے، اور دینی الہی کے توڑ کے لیے جہادی سرگرمیوں کے لیے انہی علاقوں سے نوجوانوں کو بھرتی کیا کرتے تھے۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ پر ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت میں لکھا ہے اور اس بات کی تائید کی ہے۔ البتہ خاندان میں سینہ بسینہ روایات میں سنی ہے۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ احمد شاہ عبدالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ملک شمروز خان فوجی دستے کے ایک اہم کمانڈر کے طور پر آئے تھے، جو کہ عثمان خیل تھے۔ عثمان خیل قوم کی جرات مندی اور لڑکا کاروائیوں کا ایک مختصر داستان ایک طالب علم اسلام الدین میں ایریا اسٹڈی سینٹر میں کافی محنت سے ڈاکٹر عبداللہ خان صاحب کی زیر نگرانی میں تیار کی تھی، جس کی ترغیب اسی سینٹر کے مایہ ناز دانشور ڈاکٹر فخر الاسلام نے دی تھی۔ ڈاکٹر فخر الاسلام کی وساطت سے اس کی ایک کاپی ملی ہے۔ دعوت و عزیمت کی اس داستان میں ناوی ڈنڈ، گجرگڑی، چارسدہ، پرانگ، غار امبیلا، ملاکنڈ، آگرہ اور باجوڑ کی لڑائیوں کی پوری تفصیل ہے۔ جگہ جگہ اس بات کا بیان کیا گیا ہے کہ عثمان خیل نے یوسفزئی اقوام کی لڑائیوں میں ہراول دستے کا کردار ادا کیا تھا۔
سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدانہ کارنامے ہوں کہ نجم الدین ہڈے ملا کی کارروائیاں سب میں عثمان خیل ہی پیش رہے اور اپنے بعض دیگر مجاہدین اقوام جیسے مومن قبائل کے ساتھ مل کر انگریزی افواج کو گہرے زخم لگائے۔ برطانیہ کے عظیم الشان مدبر حکمران جنرل سر ونسٹن چرچل نے انہی لوگوں کے ساتھ اپنی لڑائی کا ایک قصہ اپنی والدہ کو ایک خط میں لکھا تھا۔ یہ بڑا دلچسپ خط ہے جو چرچل نے 2 گز گہرے خندق میں بیٹھ کر لکھا ہے، جبکہ اس کو شدید سر درد اور 103 درجے کا بخار تھا۔ جیسے ان مشکل حالات میں بھی چرچل نے بڑے عظمت سے یہ خط لکھا ہے۔ اگرچہ عثمان خیل اور مومن قبائل کی خطرناک لڑائی اور پریشان کن حملوں کو بڑی دیانتداری سے ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ہماری فوج سے بڑھ کر پہاڑوں پر چڑھتے ہیں، جتنی دیر میں ہم ایک بار تو یہ 2 بار چڑھتے ہیں اور بڑی خطرناک نشانہ بازی کرتے ہیں۔ عثمان خیل کی تحریر اور دلیرانہ کارروائیوں کو برادر اسلام الدین نے بڑی خوبصورتی سے فخر و ناز سے بیان کیا ہے، جو وجہ ہے۔ چرچل تو جرنیلی کے بعد ایک اچھا مدبر، سیاستدان اور عالم فاضل مصنف بھی بنا، جبکہ اس کے مقابلے میں لڑنے والے قبائل اسی طرح غربت، کمزوری اور جہالت کے اندھیروں میں صرف لڑائی جھگڑے میں ہی الجھے رہے یا ان کو الجھایا گیا۔ عثمان خیل قبیلے نے ہراول دستے کا ثبوت دیتے ہوئے اقوام دیر، سوات، باجوڑ، ملکن اور سب بے تعلیم بے روزگار قبائل کو ملا کر عثمان خیل قومی موومنٹ کے نام سے ایک تحریک کی داغ بیل ڈالی ہے۔ ان کا جذبہ حریت اور سوز دل دیکھ کر تڑپ آ جاتی ہے۔ عثمان خیل قوم نے جس طرح تاریخ میں اپنی آزادی اور حریت کے لیے تلوار سے کام لیا تھا، کاش آج دماغ، قلم اور جمہوری طریقوں سے کام لے کر ایک نئی تاریخ رقم کرے۔ یہ کالم 5 نومبر 2011 بمطابق 8 ذوالحجہ 1432 ہجری 20 کا تھا، جو آج اخبار سے لیا گیا ہے۔